کہ دودھ ہم نے اپنے بچوں کو کتنی دیر پلانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، اور والدین کے لیے کہ مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان يتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ رکھے مکمل رضاعت کا، مکمل دودھ پلانے کا۔ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، اور جن کے بچے ہیں یعنی کہ والد کے ذمے ہے ان کا رزق، بچے کا بھی جو کپڑے وغیرہ پہننے ہیں اور عورت کا بھی جو کھانا پینا ہے اور کپڑے ہیں، وہ کسوتهن، اس کے کپڑے وغیرہ دستور کے مطابق والد کے ذمے ہے کہ جیسا دستور چل رہا ہے کپڑے پہننے کا، جو اس کی طاقت ہے وہ اس کے مطابق انہیں کھانا بھی کھلائے گا اور ان کے لیے کپڑوں وغیرہ کا انتظام بھی فرمائے گا۔ یہ ہر شخص کی اپنی طاقت ہوتی ہے، بعض مالدار ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا، اگر غریب ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہ کوئی تکلیف دیا جائے مگر جتنی وہ طاقت رکھتا ہے۔ لا تضار والدۃ بولدها، اور نہ بچے کی ماں کو تکلیف دی جائے بچے کی وجہ سے۔ ولا مولود له بولده، اور نہ بچے کے والد کو تکلیف دی جائے اس کی وجہ سے۔ وعلى الوارث مثل ذلك، اگر بچے کا باپ نہیں ہے، وارثان ہے، تو وہ بھی دستور کے مطابق ہی اسی طرح ہی اس کی والدہ کی خدمت کریں گے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، بس اگر ان کا ارادہ دودھ چھڑوانے کا ہو تو اس میں کوئی اعتراض نہیں، اگر وہ دونوں اپنے مشورے کر کے دودھ چھڑوا لیتے ہیں تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ یہ ان دونوں کی اپنی مرضی ہے کہ بچہ 1.5 سال کا ہو گیا ہے یا 2.25 سال کا ہو گیا، والدین چاہتے ہیں کہ دودھ چھڑوا لیں، تو اگر وہ چھڑوانا چاہیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، چاہے بچہ 6 مہینے یا سال کا ہی ہو، اگر پھر بھی والدین رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو ان کے اوپر زبردستی نہیں ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ضرور بھی ضرور 2 سال پورے کرنے ہیں، یہ والدین کے اوپر ہے کہ ان کا کتنا ارادہ ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو رضاعت کی عمر پوری کرنے کی اپنی اولاد کی، کہ پورے 2 سال ہی پلانا ہے، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم دستور جو ان کو دینا ہو ان کے حوالے کر دو، یعنی کہ والدہ کی جتنی خدمت ہے اس کی خدمت کرو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا، اور تم جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ رب العالمین جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر خاص طور پر والدین کو آگاہ کیا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین بچوں والوں کو حکم دیتے ہیں
کہ پوری مدت دودھ پلانے کی 2 سال ہے، اس کے بعد جو دودھ پلایا جاتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ اس لحاظ سے ہے کہ رضاعت ثابت ہو۔ جیسے اگر بچہ 2.5 سال کا ہے تو اس کی کوئی عزیزہ خالہ وغیرہ یا کوئی بھی محلے دار عورت اس کو دودھ پلاتی ہے تو وہ دودھ پلائی کی وجہ سے اس کی رضائی ماں نہیں بن سکتی۔ ہاں اگر وہ 2 سال کے اندر اس کی پھوپھو خالہ ماسی کوئی بھی رشتہ دار محلے دار اس کو دودھ پلاتی ہے بچے کو تو وہ گویا اس کی رضائی ماں ہے، اور اس بچے کے لیے جو اس کے عورت کے بچے ہوں گے وہ بہن بھائی ہوں گے رضائی، اور وہ ان کے لیے حرام ہے اور یہ ان کے لیے حرام ہے، یعنی کہ ان دونوں کے پھر آپس میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اکثر لوگوں کو نہیں پتا، عورتیں ایسے اٹھاتی ہیں بچے کو رو رہا ہے تو دودھ پلا دیا، تو اگر کوئی عورت جیسے بچے کی چاچی ہے یا خالہ ہے یا گھر میں پھوپھو آئی ہوئی ہیں وہ بھی بچوں والی ہیں، تو اگر وہ دودھ پلا لیتی ہیں بچے کو چپ کروانے کے لیے ہی کہ بچہ چپ ہو جائے گا، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اگر اس کی عمر 2 سال سے کم ہے، رضاعت کی عمر میں ہے، تو وہ اس کی رضائی والدہ بن چکی ہیں۔ اب اس کے بچے یہ بچے سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ ان کے لیے بہن بھائیوں کی طرح ہے، رضائی اسے اسلام میں بھائی کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت وہی ہے جو عادتوں کو پر کر دے اور دودھ چھوٹنے سے پہلے ہو، یعنی کہ دودھ چھڑوانے سے 2 سال سے پہلے اگر بچہ کسی کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 1 سال 10 ماہ تھی۔ تو جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میرے بیٹے کے لیے جنت کے اندر دودھ پلانے والی مقرر کر دی ہے۔ سبحان اللہ، کہ دودھ پیتا جو بچہ دنیا سے جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر دودھ پلانے والی مقرر کر دیتے ہیں۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، رب العالمین ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ اس کا حمل اور اس کا جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ 30 ماہ ہے، یعنی کہ 24 ماہ تو دودھ پلائی کی مدت ہو گئی اور 6 ماہ کا بھی حمل ہو سکتا ہے۔ آج اگر کوئی 6 ماہ بعد بچے کو جنم دے عورت تو اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو حرام کا ہے، یہ تو پہلے سے شاید حاملہ تھی، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عورت صحیح سالم بچے کو جنم 6 ماہ کی عمر میں بھی دے سکتی ہے، اور یہ قرآن کریم کا حکم ہے اور صحابہ کے دور میں ایسا ہوا بھی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 سال 2 ماہ بچے کی دودھ پلائی کی عمر ہے، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 2.5 سال کی مدت بتلاتے ہیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اگر کسی بچے کا 2 سال سے پہلے دودھ چھڑوا لیا جائے پھر اس کے بعد کسی عورت کا وہ دودھ پیے تو بھی حرمت ثابت نہ ہوگی۔ وجہ یہ کہ بچہ جب دودھ چھڑوا لیا جائے تو ظاہر اسے کھانا وغیرہ کھانے کی عادت لگ جائے گی، وہ کھانا وغیرہ کھائے گا، روٹی کھائے گا یا دلیا وغیرہ جو بھی اس کی ماں اس کو کھلاتی ہے، تو اس کا پیٹ اسی چیز سے بھرتا ہے جو وہ کھاتا ہے۔ تو جب دودھ چھڑوا لیا جائے گا تو اس کو عادت نہیں رہے گی کہ وہ پیٹ بھر کے دودھ سے اپنا پیٹ بھر سکے، تو اس لیے پھر رضاعت بھی ثابت نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے صحیح بخاری و مسلم کے اندر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت سے استدلال کرتی تھی کہ جہاں ان کا کہیں آنا جانا ہوتی تو وہ گھر والوں کو حکم دیتی کہ اسے دودھ پلا دو گھر کی عورت سے، اور وہ جب دودھ پلا لیتی
گھر میں ان کا رضائی بھائی بن جاتا تو وہ وہاں پر آتی جاتی. وہ اس حدیث تھی ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالم جو کہ حضرت ابو حذیفہ کے غلام تھے انہیں حکم دیا کہ ان کی بیوی صاحبہ کا دودھ پی لیں، حالانکہ وہ بڑی عمر کے تھے اور اس رضاعت کی وجہ سے پھر وہ برابر گھر میں آتے جاتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے جو ازواج مطہرات تھی وہ اس کا انکار کرتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ صرف انہی کے لیے خاص تھا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، باقی لوگوں کے لیے یہ خاص نہیں ہے. اسی طرح تمام کے تمام بڑے صحابہ جو فتویٰ دیتے ہیں اور ام المؤمنات جو تمام کی تمام ہیں سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تمام کا یہی فتویٰ ہے کہ رضاعت صرف 2 سال تک ہے، کہ 2 سال کی عمر سے پہلے اگر دودھ بچے نے پی لیا تو رضاعت ثابت ہوگی، اس کے بعد رضاعت نہیں ہے. یہ صرف ام المؤمنین حضرت عائشہ کا فتویٰ ہے کہ اس کے بعد بھی رضاعت ثابت ہے. پھر اس کے بعد نان و نفقہ کی بات ہے کہ بچے کے والدہ کو کھانا پینا دیا جائے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قاعدہ ضوابط بیان فرما دیا کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَاعَةٍ مِّن سَاعَتِهِ، یعنی کہ کچھ شادگی والے کچھ شادگی کے مطابق کھانا پینا ادا کریں گے اور تنگ دستی والے اپنی تنگ دستی کے مطابق ہی کھانا پینا ادا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے بھی منع فرما دیا کہ بیوی بچے کو جنم دینے کے بعد یہ والد سے کہہ دے کہ میں اسے دودھ نہیں پلاؤں گی، لے جاؤ اسے سنبھالو، تو اس سے بھی اللہ رب العالمین نے عورت کو منع فرما دیا. اور بچہ ہمیشہ والد کا ہوتا ہے، اس لیے والد کے ذمے یہ کام لگا دیا کہ 2 سال تک تم نے اس کا بچے کا نان و نفقہ برداشت کرنا ہے، ساتھ بچے کی ماں کے بھی دستور کے مطابق کپڑے اور کھانے پینے کا خیال رکھنا. تو 2 سال ہی بچے کو دودھ پلانا چاہیے، اس سے زیادہ دودھ پلانے سے اسلام نے منع فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجت مقرر کر دی تو ہمیں اللہ کی حدود کا خیال رکھنا چاہیے. حضرت اکرمہ نے ایک عورت کو 2 سال سے بڑے بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہے ہیں تو منع فرما دیا کہ اسے 2 سال کے بعد دودھ نہیں پلانا. اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کا حکم دیا ہے جن کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. تم میں سے وہ لوگ جو فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک عدت میں رکھیں، یہ ان کی عدت ہے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور جب مدت ختم کر لیں پھر جو اچھائی اپنے لیے وہ کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں. کہ اگر مدت اس نے پوری کر لی ہے 4 ماہ 10 دن تو اس کے بعد وہ عورت جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. واللہ بما تعملون خبیر. اور اللہ رب العالمین جو تم عمل کرتے ہو ان سے باخبر ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے سوال ہوتا ہے کہ ایک عورت ہے، اس نے نکاح کیا کسی آدمی سے اور اس نے اس سے مباشرت بھی نہیں کی، نہ مہر مقرر ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا. نکاح ہو گیا ہے لیکن حق مہر مقرر نہیں ہوا کہ حق مہر کتنا دیا جائے گا. وہ آدمی اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں گیا، رات بھی نہیں گزاری اس کے پاس.
وہ اپنے والدہ کے گھر ہی ہے، تو اس کے بارے میں جب فتویٰ طلب کیا گیا اور یہ صحابی نے 2 3 مرتبہ 4 مرتبہ فتویٰ طلب کیا، تو حضرت عبداللہ نے فتویٰ دیا، فرمایا کہ اس کو جو خاندان کے مطابق حق مہر ہے وہ بھی ادا کیا جائے گا، اور اس عورت کو وراثت میں جو حق ملنا ہے وہ بھی دیا جائے گا۔ یہ فتویٰ بھی میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول اس سے بری ہیں۔ آج تو ہم فوراً سے پہلے فتویٰ دے دیتے ہیں، ہم سے فتویٰ مانگنے والا چاہیے، ہم میں سے ہر بندہ مفتی بن جاتا ہے کہ جتنے مرضی فتوے دے دو، چاہے اسے دین کی ذرا برابر سمجھ نہ ہو، لیکن آپ فتویٰ پوچھ کے دیکھیں، وہ آپ کو تمام کے تمام جو اسلامی فتوے ہیں بتا دے گا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو فتویٰ دیتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور صرف قرآن و سنت کے مطابق ہی فتویٰ دینا چاہیے، اس کے علاوہ فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ ٹھیک ہوگا تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، اور اگر یہ غلط ہوا تو یہ میری اور میری شیطان کی طرف سے، یعنی کہ میری غلطی ہے اور شیطان نے یہ مجھ سے کروائی ہے۔ تو یہ میرا فتویٰ ہے کہ عورت کو پورا حق مہر ملے گا جو اس کے خاندان میں مقرر ہو، دستور کے مطابق ہو، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، اور یہ عورت عدت بھی گزارے گی اور وراثت میں بھی حقدار ہوگی، مطلب اس کو ورثہ بھی ملے گا۔ تو یہ سن کر حضرت معقل بن یسار اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ برو بنت واشق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ صادر فرمایا تھا کہ آپ کو علم نہیں ہے، لیکن یہی فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا کہ میرا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو بہت خوش ہوئے۔ اسی طرح حضرت صبیہ اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب خامد کا انتقال ہوا تو وہ اس وقت حاملہ تھی۔ اب آتے ہیں حاملہ عورت کتنی دیر عدت گزارے گی؟ یہاں پر تو جس عورت کا خامد فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن ہے، تو حاملہ اگر عورت ہو کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو جب وہ حاملہ ہوئی تو جب وہ ان کا خامد فوت ہوا تو وہ حاملہ تھی اور کچھ ہی راتیں گزر پائی تھیں کہ ان کا بچہ پیدا ہو گیا۔ جب انہوں نے نہا دھو لیا 40 دن بعد تو اچھا لباس پہنا، اور ابو سنان نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ کیا تم نکاح کرنا چاہتی ہو؟ اللہ کی قسم 4 مہینے 10 دن جب تک نہ گزر جائے تم نکاح نہیں کر سکتی۔ تو یہ حضرت صبیہ یہ سن کر خاموش ہو گئی اور شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ میں حاملہ تھی، وضع حمل ہو گیا ہے، تو میری مدت ختم ہو گئی ہے یا ابھی باقی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو گیا اسی وقت تم عدت سے نکل گئی ہو، تمہاری عدت ختم ہو گئی ہے، اب اگر تم چاہو تو نکاح کر سکتی ہو۔ یعنی کہ جو وضع حمل ہے وہ عورت کی جو حاملہ ہو اس کی تاریخ ہے کہ وہ جب تک خامد کی عدت سے آزاد نہیں ہوگی، جب تک کہ حمل جو ہے وہ مکمل طور پر نہ ہو جائے، چاہے وہ حمل 1 مہینے کا ہو اور چاہے وہ عورت 8ویں ماہ میں ہو، ایک ہی بات ہے۔ یعنی کہ اس نے جب تک بچہ پیدا نہیں کرنا وہ عدت کے دوران ہی رہے گی، اس کی عورت کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے کہ وہ حمل سے فارغ ہوگی تو اس کی عدت ختم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اس عورت اس بات سے کہ کوئی عورت 3 دن سے زیادہ عدت نہ گزارے۔ آج ہمارے ہاں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم 40 دن مرد عورت اس کے غم میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا جب کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ عدت گزارے،
جو بھی اس کا فوت ہو جائے، چاہے والد ہو یا والدہ ہو یا جتنا بھی پیارا بیٹا بیٹی ہی کیوں نہ ہو، 3 دن سے زیادہ ایک مدت نہیں ہے غم کی، جو آج ہم کئی سالوں تک مناتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ صرف وہ عورت کے جس کا خامد فوت ہو جائے اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک عدت گزارے، اور مردوں کی عدت کے بارے میں کوئی اسلام نے ضابطہ قانون نہیں بنایا ہے۔ مرد دفن کر کے آ گیا میت کو، وہ آزاد ہے، اس کے بعد چاہے وہ کھائے پیے۔ اگر اپنی بیوی کو بھی دفن کر کے آنے والا بندہ ہے نا، وہ بھی اگر چاہے تو دوسرے دن نکاح کر سکتا ہے، اسلام نے اسے اس چیز سے منع نہیں فرمایا۔ آج ہمارے ہاں اگر کوئی فوت ہو جائے اور وہ بابا بیچارہ یا جو بھی جس کی بیوی فوت ہو جائے 6 مہینے بعد بھی نکاح کرے نا، تو ہم اسے باتیں سنانے والے بن جاتے ہیں کہ ابھی تو اس کی بیوی فوت ہوئی ہے اور یہ دوسرے بیاہ کے چکروں میں، یہ تو چاہتا ہی یہی تھا کہ بیوی مرے اور یہ نکاح کرے۔ حالانکہ اسلام نے یہ حق دیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اسے روکنے والے، منع کرنے والے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، ان سے ایک دوسرے کے لیے اللہ نے ان کے اندر سکون رکھا ہے۔ نہ تو عورت کو اکیلے رہنا چاہیے، زندگی بسر کرنی چاہیے، اور نہ ہی خامد کو ایسا کرنا چاہیے کہ وہ نکاح نہ کرے اور پوری زندگی اکیلے ہی بسر کر دے۔ تو اس چیز سے ہمیں اسلام نے منع فرمایا ہے۔ ابن مسعود کی ایک روایت ہے صحیح جین کے اندر کہ انسان کی پیدائش کا حال یہ ہے کہ وہ 40 دن تک تو رحم میں ایک نطفہ کی شکل میں رہتا ہے۔ ایک نطفہ ہے جو رحم کے اندر چلا گیا ہے، تو وہ 40 دن تک رہے گا، اور پھر 40 دن بعد خون بستہ کی شکل میں رہتا ہے کہ خون کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، اور پھر 40 دن تک گوشت کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے۔ پہلے قطرہ رہا، پھر خون بن گیا 40 دن، پھر اس کے بعد گوشت کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا بن گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو بھیجتے ہیں جو کہ اس کے اندر روح پھونکتا ہے۔ اس لیے یہ 120 دن بنتے ہیں، یعنی کہ 4 مہینے۔ تو اللہ نے عورت کی عدت بھی 4 ماہ 10 دن رکھی ہے کہ اگر وہ عورت حاملہ ہے تو 4 ماہ 10 دن تک واضح ہو جائے کہ اس عورت نے بچہ جننا ہے، یہ پلیگنٹ ہے۔ تو یہ اسلام نے ہمیں باتیں بتلائی ہیں، لیکن ہم نے ان سے دوری اختیار کی ہے۔ آج عورتیں اگر 4 ماہ 10 دن کو زیادہ سمجھتی ہیں تو وہ اسلام سے پہلے والی عورتوں کا حال جان لیں۔ حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے جب خاوند کسی کا فوت ہو جاتا تو اسے کسی جھونپڑے میں ڈال دیتے تھے۔ اس کے لیے ایک جھونپڑا بنایا جاتا چھوٹا سا، اور اس کے اندر اس کو ڈال دیا جاتا، وہ وہاں پر ہی کھاتی پیتی، وہاں پر ہی واش روم وغیرہ کرتی، سارا ٹائم وہ وہاں پہ ہی گزارتی تھی، بدترین کپڑے پہنتی کہ غلیظ ترین چار۔ ایک جب خام عورت 1 مہینہ ہی نہ نہائے گزارے تو خود سوچے کہ اس کے کپڑے کتنا پسیدہ ہو جائیں گے، اس کی حالت کیا ہوگی کہ وہاں پر ہی کھا رہی ہے، وہاں پہ ہی واش روم کر رہی ہے، وہاں پہ ہی پیشاب کر رہی ہے، تو کتنی غلیظ ہو جائے گی۔ اور نہ تو وہ خوشبو وغیرہ لگا سکتی تھی اور نہ کوئی ایسی اور چیز استعمال کر لیتی تھی، اور سال بھر ایسی ہی سڑی بسی حالت میں رہتی کہ یہ جو گندی حالت ہو جاتی اس کے اندر پورا 1 سال گزارتی تھی عورتیں۔ تو اسلام نے تو صرف 4 ماہ 10 دن کا حکم دیا ہے، اس کے اندر عورتوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سرما وغیرہ لگائیں یا کوئی اور زیب و زینت اختیار کریں۔ ہاں، ان کو صاف کپڑے پہننے کی اجازت دی ہے کہ صاف کپڑے پہنو، بس بھڑکیلے وغیرہ کپڑے نہیں پہننے چاہیے جیسا عورتیں شادی وغیرہ میں پہنتے ہیں، اس سے صرف اسلام نے منع فرمایا ہے۔ باقی وہ صاف ستھرا لباس پہن سکتی ہے، نہا سکتی ہے، اس کو نہانے کی اجازت ہے، صرف اس کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ میک اپ وغیرہ کرے یا آنکھوں میں سرما لگائے یا اپنی زیب و زینت اختیار کرے یا خوشبو لگائے۔ تو اس چیز سے اسلام نے منع کیا ہے۔ پہلے عورتیں پورا سال
گندی حالت میں رہتی اور سال بھر کے بعد جب نکلتی اور اونٹنی کی مینگنی لے کر پھینکتی یا کسی جانور مثلا گدھا یا بکری یا پرندے کے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو رگڑتی، یعنی کہ بکری کو ایسے اپنے جسم کے ساتھ پکڑ کے لگایا نا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ وہ جانور وہ پرندہ مر جاتا، اتنی غلیظ حالت ہو جاتی ان کی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جاہلیت کی رسمیں تھی، اور آج اسلام نے عورتوں کو کوئی زبردستی نہیں کی ہے، بلکہ انہیں ہر چیز کی آزادی دے رکھی ہے، اور پھر بھی عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں علم نہیں ملا۔ اگر وہ اسلام سے پہلے کی عورتوں کو دیکھتی تو انہیں عبرت حاصل ہوتی۔ یا آج بھی یورپ وغیرہ میں دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں 7 پیزا ڈلیور کر رہی ہیں اور 7 بچوں کو اٹھایا ہوا ہے، محنتیں مشقتیں کر رہی ہیں، حاملہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ دفتر میں جا رہی ہیں، اپنے بچے کو بھی پال رہی ہیں اور اپنے بھی پیٹ بھرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ تو یہ اسلام ہے جس نے عورت کو عزت دی ہے میرے بھائیوں۔ اسلام سے پہلے کی رسمیں بہت سخت تھیں عورتوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو جو کہا گیا اور آپ احباب نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔